الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و صحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو. حمد و صلات کے بعد الحمدللہ ماہانہ درس حدیث میں ہم سب حاضر ہیں. آج کا موضوع ٹاپک دجال کی حقیقت. آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں دجال کے بارے میں سنتے ہیں کہ دجال کی کیا حقیقت ہے، دجال کیسا ہوگا، کب آئے گا، اور کتنے عرصے زمین پر رہے گا، اور دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، دجال اور اس کے پیروکار کون ہوں گے، اور پھر دجال کا انجام کیا ہوگا، اس وقت مومنوں کے معاملات کیا ہوں گے. یہ ساری باتیں کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں بیان ہو جائیں. آج جو مرکزی حدیث پاک ہم نے بیان کرنی ہے وہ امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منادی کو سنا جو اعلان کر رہا تھا کہ نماز تیار ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اذان شروع نہیں ہوئی تھی. اذان سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص گلیوں میں جاتا اور جا کر اطلاع کر دیتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، جماعت ہونے والی ہے، تو نماز تیار ہے، سب لوگ آ جائیں. پھر جب اذان کا حکم آ گیا تو پھر وہ معاملہ رک گیا. حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منادی نے آواز دی کہ مسجد میں آ جاؤ، نماز تیار ہے. تو کہتی ہیں کہ میں بھی مسجد میں گئی اور میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خواتین
مسجد میں نماز کے لیے جایا کرتی تھی اور باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو روک دیا تھا کہ کوئی بھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرے۔ تو مسجدوں میں عورتیں اس وقت آیا کرتی تھیں، البتہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم کے مطابق عورتوں کی صف سب سے آخر میں بنائی جاتی تھی۔ جتنی بھی ان کی صفیں ہوتی، پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، اور آخر میں خواتین کی صفیں بنائی جاتی تھیں۔ خواتین کی جو صفیں تھیں وہ آخر میں بنانے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب دور گزرا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی دور گزرا، پھر دور فاروقی آیا، اس دور میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ گھروں پہ نماز پڑھو۔ عورتیں شکایت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی کہ اے ام المومنین، ہمیں امیر المومنین نے مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اب جو حالات ہو چکے ہیں اے عورتوں، اب جو تمہارے معاملات ہو چکے ہیں، اگر نبی پاک علیہ السلام دیکھتے تو وہ بھی منع فرما دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ خیر، بعض علماء مفتیان کرام پردے کے ساتھ، مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ اگر الگ سے کوئی جگہ مقرر کر دی جائے مسجد میں اور پردے کا پورا اہتمام ہو، ان کے راستے جدا ہوں، تو بعض علماء اس کی رخصت دیتے ہیں، ان کے اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن جیسے کہ حالات ہیں تو اس کی بنیاد پر بعض علماء نے اس سے منع کیا۔ خیر، حضرت فاطمہ بنت قیس اس دور میں جو دور رسالت تھا، فرماتی ہیں میں مسجد میں گئی، نماز پڑھی، نماز ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر کی طرف تشریف لے گئے اور مسکرا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے تمہیں جو جمع کیا ہے کس لیے کیا ہے؟ فرمایا ڈرانے کے لیے نہیں، آج میں نے دوزخ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، آج تمہیں کسی عذاب کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، اور یوں ہی میں نے آج کو جنت کے بارے میں بشارتیں نہیں دینی، آج میں نے تمہیں جمع کیا ہے، اس کا ایک اور ہی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمیم داری یہ میرے پاس آئے ہیں، فرمایا یہ پہلے عیسائی تھے، اب انہوں نے میرے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ تمیم داری نے، یہ تمیم داری جو تھے، تھوڑا سا ان کا تعارف میں آپ کو بتا دوں، یہ تمیم داری تھے، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ان کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ عیسائیت میں، جب کہ عیسائی تھے، انہوں نے دجال کو دیکھا تھا۔ انہوں نے اور ان کے جو 20 ساتھی تھے انہوں نے دجال کو دیکھا تھا۔ تمیم داری جب اسلام میں داخل ہوئے تو بہت زیادہ عبادت آپ کرتے تھے اور ہمیشہ تہجد پڑھتے۔ ایک مرتبہ آپ کی تہجد فوت ہو گئی، سو گئے، سوتے رہے، فجر میں اٹھے تو کفارے
ایسا کیا کہ کبھی کوئی نیکی رہ جائے تو کفارے میں کچھ زیادہ نیکیاں کر لیں یا کچھ عرصے تک اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اب میں جو ہے وہ میں یہ کام کرتا رہوں گا کچھ عرصے تک. جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تھوڑا آرام کر لیتے ہیں, رات کی عبادت تھوڑا دیر سے شروع کریں گے. اور اس وقت وہ زینے پہ چڑھ رہے تھے, سیڑھی پر اسٹیپ پر قدم رکھ رہے تھے, تو سیڑھی پر چڑھتے ہوئے ان کو یہ خیال آیا آج تھوڑا آرام کر لیتے ہیں, تھوڑا دیر سے عبادت کریں. اللہ اکبر. جیسے یہ خیال آیا تو اپنے آپ کو سزا دی. کیسے؟ یہ نفس کی مخالفت کرتے تھے نا. پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا کہ نفس آدمی کو کیسے پیار محبت سے ٹھنڈا کرتا ہے اور نیکیوں سے دور لے کے جاتا ہے. بھئی مزہ ہوگا, آرام کریں گے, مزہ آئے گا. تو ایسے ہی نفس نے مشورہ دیا آرام کر لو. تو اس شخصیت نے اسی وقت نفس کو سزا دینے کے لیے وہیں سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے اور ایک قرآن پاک میں کھڑے کھڑے مکمل پڑھا. جانتے ہیں وہ کون تھے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی. ایک بزرگ تھے, اللہ اکبر. ان کے نام کے ساتھ سور لگتا تھا. سور کہتے ہیں بیل کو. کسی نے پوچھا کہ آپ نے نام کے ساتھ یہ سور کیوں لگایا ہوا ہے, بیل؟ کہا ایک مرتبہ میں مسجد میں داخل ہوتے وقت الٹا پاؤں میں نے داخل کر لیا تو غیب سے آواز آئی, اے سور تجھے ہمارے گھر میں داخل ہونے کا ادب نہیں پتا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے کفارے میں 2 بوریاں گیہوں کی صدقہ کی کہ میں نے الٹے پاؤں سے مسجد میں کیوں داخل ہوا. اللہ اکبر. تو یہ اپنے آپ کو نفس کو سزا دیا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ غیب سے رب کریم کی طرف سے مجھے سور کہا گیا, میں نے اپنے نام کا حصہ بنا لیا کہ اللہ پاک نے یہ لقب دیا ہے تو بس اس کی عطا ہے. جیسے حضرت عبد الرحمن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ, تو ساری زندگی کے لیے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا کہ حضور کی بارگاہ سے خطاب ملا ہے. تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمیم داری آئے ہیں ہمارے پاس, پہلے عیسائی تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور مجھے دجال کے بارے میں اپنا واقعہ سنایا ہے. اے صحابہ میں تمہیں کہتا تھا نا دجال آئے گا, دجال کی یہ نشانیاں ہیں, قیامت سے پہلے اس نے آنا ہی آنا ہے. اے صحابہ یہ جو تمیم داری ہے یہ دیکھ کر آیا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ واقعہ سنایا جو تمیم داری نے نبی پاک علیہ السلام کو سنایا تھا. تمیم داری سبحان اللہ بڑی انفرادیت ہے ان کی. مسجدوں میں, مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغاں کرنے والے صحابی کا نام تمیم داری ہے. مسجد نبوی میں سب سے پہلے چراغاں کرنے والے, روشنی پہلے نہیں ہوتی تھی, انہوں نے چراغ روشن کر دی ہے مسجد میں. اللہ اکبر. تو یہ تمیم داری جو تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو جو واقعہ سنایا وہ حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمیم داری نے مجھے سنایا ہے کہ یہ اور اس کے 20 ساتھی یہ سمندر میں ایسے ہی پکنک منانے کے لیے, وہاں جو لفظ آیا نا حدیث میں لعب کا آیا ہے, اور لعب کہتے ہیں کھیل کود کو, تو ایسے ہی بس آؤٹنگ کے لیے جیسے لوگ فشنگ کے لیے چلے جاتے ہیں سمندر میں. اچھا بڑی کشتی میں یہ گئے تھے, اور 7 چھوٹی کشتیاں بھی تھیں, اس اندازہ لگائیں بڑی کشتی تھی. 20 افراد اس میں سوار ہوئے اور کہتے ہیں کہ یہ سمندر کے اندر 20 دن تک گھومتے رہے اور پھر یہ بھٹک گئے. جب راستہ بھٹک گئے تو کئی دن تک
سمندر ان کو گھماتا رہا، چکر دیتا رہا، اور پھر ایک دن ایک جزیرے پر تبرستان کے علاقے میں، وہاں ایک جزیرے پر ہمیں سمندر نے پہنچا دیا۔ ہم چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے، بڑی کشتی وہاں نہیں جا سکتی تھی جزیرے کی طرف، گہرے پانی میں بڑی کشتی کو چھوڑا، چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے، ہم جزیرے پر اترے۔ جزیرے پر اترے تو آگے جنگل، جزیرہ۔ جزیرہ کیا ہوتا ہے؟ جزیرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، ٹھیک ہے، جس کے چاروں طرف پانی ہو یا تین طرف پانی ہو۔ آپ سنتے ہوں گے سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ، یہ جتنے بھی سارے جو یہ سب جزیرے ہیں، تو یہ ایک جزیرے پہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں ہم جنگل میں تھے، ہمیں ایک جانور ملا، ایک جانور، اس کے لیے لفظ آیا ہے جساسا۔ کیا لفظ آیا ہے حدیث میں؟ جساسا۔ کہتے ہیں ہمیں ایک جانور ملا، اور وہ جانور کہتے ہیں اتنے اس کے اوپر بال تھے، نہ اس کے منہ کا پتہ چلتا تھا، نہ اس کے پچھلے حصے کا پتہ چلتا تھا کہ اس کا منہ کدھر ہے، اس کی پیٹھ کدھر ہے۔ اس جانور نے ہم میں سے کسی کا نام لیا، اور نام لے کے کہا کہ بھائی وہ آگے جاؤ، وہ کلیسا ہے نا، کلیسا عیسائیوں کا، یہودیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے کلیسا کا، ادھر چلے جاؤ۔ جب نام لیا نا اس نے، تو یہ کہنے لگے آپس میں یہ کچھ جن لگتا ہے۔ جساسا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دجال کے لیے جاسوسی کرتا ہے، دجال کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ قیامت سے پہلے بھی ایک جانور نکلے گا، اس کا نام ہے دابۃ الارض، وہ بھی عجیب و غریب شکل کا جانور ہوگا۔ تو یہ جو جساسا ہے یہ جاسوسی کرتا ہے دجال کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر وہ واقعے کو جاری رکھا، فرمایا کہ یہ تمیم داری اس کے ساتھی اس کلیسا میں، اس بلڈنگ میں داخل ہو گئے جو جنگل میں تھی، اس عمارت میں چلے گئے۔ کہتے ہیں جیسے ہم عمارت میں گئے، ہم نے دیکھا ایک دیو ہیکل شخصیت، بہت بڑے قد کاٹ کا آدمی، موٹی موٹی زنجیروں سے، یعنی اس کو جن زنجیروں سے باندھا ہوا تھا وہ بھی بڑی خطرناک تھی، ہیبت ناک زنجیریں، اتنی موٹی موٹی۔ کہتے ہم نے کبھی اتنی موٹی زنجیریں نہیں دیکھی، اور اتنے موٹے جسم کا اور اتنے بڑے قد کا آدمی ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بندھا ہوا تھا اور اس کو اس طرح سے جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گدی میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس شخص اس نے ہمیں دیکھا اور ہم سے پوچھا، یہ حضرت تمیم داری نے حضور علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں ہمیں دیکھا اس نے اور ہم سے پوچھا، ہاں بھائی وہ یبسان چشمہ جو ہے وہ سوکھ گیا، یہاں بھی پانی ہے اس میں؟ کہا کہ ابھی اس میں پانی ہے۔ کہا اچھا پانی ہے، ان قریب نہیں رہے گا، سوکھ جائے گا۔ پھر پوچھا بحیرہ تبریہ، یہ بھی ایک جو ہے وہ چھوٹا دریا ہے، امام طبرانی کا نام سنا نا آپ نے، یہ اسی علاقے کے ہیں، تبرستان، بحیرہ تبریہ، چھوٹا دریا۔ اب بحیرہ تبریہ میں پانی ہے؟ کہا ہاں پانی ہے وہاں پر، کان قریب ختم ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کیا غرض نامی چشمہ جاری ہے اور لوگ اس سے سیراب کر رہے ہیں، اپنے کھیتوں کو آبپاشی کر رہے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، زراعت ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے۔ کہا کہ ان قریب وہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا، سارے کھیت بھی سوکھ جائیں گے۔ اس نے پوچھا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس
اس نے کہا میں مسیح الدجال، میں دجال ہوں۔ کہا کہ ان قریب اللہ مجھے نکلنے کا حکم دے گا، یہاں سے میں نکل جاؤں گا، اور پھر جب میں نکلوں گا پھر میری بادشاہت ہوگی، 40 دن کے اندر میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، میں زمین کے ہر شہر میں جاؤں گا سوائے مکے اور مدینے کے۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دے گا، وہ مجھے نہ مکے میں داخل ہونے دیں گے نہ مدینے میں داخل ہونے دیں گے۔ پھر حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے واپس آ گئے اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام کو آ کے سنایا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اس واقعے کو سنا دیا، فرمایا صحابہ کیا میں نے تمہیں پہلے دجال کے بارے میں نہیں بتایا؟ صحابہ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، آپ نے تو بہت زیادہ ہمیں بتایا دجال کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی نبی گزرا ہے اس نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں ضرور ڈرایا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ فتنہ مطلب امتحان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف مواقع پر دجال کا تعارف بھی کرایا، اس کی نشانیاں بھی بتائیں۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صحابہ میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت بتایا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم کہیں اندیشہ ہے کہیں بھول بھول نہ جاؤ، سنو دجال کی شکل و صورت بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا دجال، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، بہت زیادہ فولڈنگ ہوگی، اور اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اور وہ بہت پھیلا ہوا ہوگا، اور حدیث پاک میں اس کے گدھے کا بھی ذکر ہے، وہ گدھے کے اوپر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا؟ اس کے 2 کانوں کے بیچ کا فاصلہ 40 میل ہوگا، اس کا گدھا جس میں بیٹھے گا وہ۔ اور یہ بھی بتایا گیا احادیث میں کہ اس کا ایک پاؤں اٹھے گا نا 1 میل کا سفر طے کر لے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو دجال کی ایک علامت میں تمہیں وہ بتانے لگا ہوں جو پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی اپنی امت کو، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ آنکھ کس طرح کانا ہوگا؟ آنکھ کی جگہ ہوگی لیکن آنکھ نہیں ہوگی، بالکل نہ تو اندر گھسی ہوئی ہوگی دھنسی ہوئی ہوگی، نہ ہی بہت نکلی ہوئی ہوگی، بالکل سپاٹ ایسے ایک دم سیدھی فلیٹ کا ایسے اس کی آنکھ ہوگی۔ اور بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ دجال کی وہ جو آنکھ ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس کے اوپر ایسا لگے گا کہ کوئی پھولا ہوا انگور رکھا ہے، یعنی ایسی وہ لگے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی، ایک تو آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ فرمایا اس میں سرخی ہوگی، اس آنکھ کے اندر بھی صفائی نہیں ہوگی، وہ آنکھ بھی بڑی سرخ ہوگی، لال ہوگی۔ کوئی آدمی بہت زیادہ اپنی آنکھ کو مس لے تو اس کی آنکھ کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ سرخ ہو جاتی ہے۔ شاید فرمایا اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اور پختہ کرنے کے لیے فرمایا دیکھو دجال کانا ہے اور تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ کیوں؟ دجال دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال کانا ہوگا اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور تم اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ ارشاد فرمایا اللہ ہر عیب سے پاک ہے،
دجال کانا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے خدا نہ ہونے کی دلیل بیان کی ہے کہ جس کے اندر عیب ہو اور وہ اپنا عیب دور نہ کر سکے، اس کی تو قدرت پہ سوال کھڑا ہو گیا۔ وہ تو قادر ہی نہیں ہے جو اپنا عیب دور نہ کر سکے۔ پہلی بات ہے عیب والا خدا ہوتا نہیں ہے، اور عیب ہو جائے تو وہ عیب کو دور نہ کر سکے، وہ کیسا خدا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک، کسی عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ اس کا عیب بیان کیا، اور ساتھ ارشاد فرمایا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف الف فا را، کاف الف فے رے، کافر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کو نظر آئے گا، جو لکھا ہوگا نا پیشانی پہ، ایک کافر ہے مومن پہچان جائے گا۔ ارشاد فرمایا جو منافق ہوگا اور جو کافر ہوگا اسے نظر ہی نہیں آئے گا۔ فرمایا مومن کو نظر آئے گا اور مومن پڑھ لے گا، اس وقت مومن کی یہ شان ہوگی، چاہے اس کو پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس مومن کو اللہ تعالیٰ یہ ضرور بتا دے گا کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہے۔ چاہے پڑھنا نہ آتا ہو پھر بھی پڑھ لے گا مومن۔ اللہ اکبر۔ جب دجال آئے گا 40 تک یہاں ٹھہرے گا۔ حدیث پاک میں 40 کا لفظ آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں بعض نے کہا 40 دن، بعض نے کہا 40 مہینے، بعض نے کہا 40 سال رکے گا، لیکن جو مستند اور زیادہ راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ 40 دن ٹھہرے گا، جیسا کہ بہار شریعت فتاوی رضویہ میں اور دیگر جو ہے وہ کتب کے اندر یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور اسی قول کو ترجیح ہے کہ 40 دن وہ زمین کا راؤنڈ لگائے گا۔ 40 دن دجال جب زنجیروں سے نکال دیا جائے گا، وہ پہلے جب نکلے گا تبرستان کے دریا کی طرف سے، وہ ایک پہاڑ پہ آگے بیٹھ جائے گا، ایک پہاڑ پہ بیٹھ جائے گا اور آواز دے گا لوگوں کو میری بات سنو، کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری آواز دے گا، بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے، بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے، اللہ اکبر، بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اب وہ انہیں کہے گا، اس کے ساتھ ایک حدیث کے مطابق 2 دریا ہوں گے، 2 دریا، ایک کا پانی سفید ہوگا، ایک کا پانی سرخ ہوگا۔ سفید والے کو کہے گا یہ جنت ہے، اور سرخ پانی والے کہے گا یہ دوزخ ہے۔ آگ کی طرح اس کا پانی سرخ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اور ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 باغ ہوں گے، ایک کے اندر، ایک باغ میں جو ہے وہ نعمتیں نظر آئیں گی اور ایک کے اندر آگ نظر آئے گی، تو وہ کہے گا یہ میری جنت ہے، یہ میری دوزخ ہے، اور پہاڑوں کے برابر روٹیاں لے کے ساتھ چلے گا۔ جس علاقے سے گزرے گا، خشک بنجر علاقے سے، اس میں جو خزانے دفن ہے نا زمین کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ اس علاقے سے جائے گا نا، زمین کے سارے خزانے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جس بستی میں جائے گا اور جا کے کہے گا مجھے سجدہ کرو، مومن ہوں گے تو انکار کر دیں گے، تو وہاں پر سبزہ اگنا بند ہو جائے گا، قحط پڑ جائے گا، کچھ دانہ نہیں اگے گا وہاں۔ اور دجال کے دنیا میں آنے سے، ظاہر ہونے سے پہلے 3 سال ایسے گزریں گے کہ پہلے سال میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا آسمان اور زمین کو کہ بارش ایک حصہ روک دے، آسمان اپنی بارش ایک حصہ روک دے، 2 حصے برسا دے۔
اور زمین اپنی پیداوار ایک حصے روک لے، پورا سال یہ کنڈیشن رہے گی، اگلا سال آئے گا تو 2 حصے بارش روک لی جائے گی، 2 حصے زمین کی پیداوار روک لی جائے گی، تیسرا سال آئے گا نہ بارش ہوگی نہ زمین سے کچھ پیدا ہوگا پورے سال۔ اب دجال آئے گا، اب بتائیں لوگوں کی کنڈیشن کیسی ہوگی، کس طرح لوگ بھوک میں قحط میں ہوں گے، کتنا بڑا فتنہ ہوگا، کتنی بڑی آزمائش اور امتحان ہوگی اہل ایمان کی۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اس کو سجدہ کرے گا، جو بستی والے سجدہ کریں گے، ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا۔ دجال یہ شعبے سارے دکھائے گا، کیا کرے گا، زمین کو حکم دے گا، اے زمین سبزہ ہوگا، اس کو آرڈر سنتے زمین سے سبزہ نکلے گا، اناج نکلے گا۔ آسمانوں سے کہے گا بادلوں سے بارش برساؤ، بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ سارا استدراج ہوگا، جادو ہوگا، شعبے بازی ہوگی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور مومنوں کے لیے وہاں پر قحط۔ اب مومن کریں گے کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے مومنوں، اگر تمہارے ہوتے ہوئے دجال آ جائے اور تمہیں ڈرائے، سجدے کا کہے، سجدہ نہیں کرنا، اور تمہیں اگر وہ کہے نا میری دوزخ میں ڈال دوں گا، تو اس میں چلے جانا، وہی جنت ہے، تو مومنوں کو وہ اس میں ڈال دے گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ نظر دوزخ آئے گی، آگ آئے گی، لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اور جو اس کو سجدہ کریں گے، منافق کافر، انہیں اپنی جنت میں ڈالے گا، لیکن وہ دوزخ ہوگی، اس میں جا کے جلیں گے۔ اور بعض مومن جو قحط کا شکار ہوں گے، زمین تو کچھ اگا نہیں رہی، اب کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومنوں کی خوراک ذکر الہی کو بنا دے گا۔ مومن اللہ کا ذکر کرے گا، اسی سے پیٹ بھر جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو ہمیں بھوک لگتی ہے، جو پیاس لگتی ہے، میں پانی پیا جیسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے پانی پیا، مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں نے پانی پیا۔ یہ جو پیاس بجھتی ہے نا، پانی نہیں بجھاتا۔ بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں مزید۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک مٹ جاتی، کھانا بھوک نہیں مٹاتا۔ تو کیا چیز ہے جو پیاس بجھاتی ہے؟ کیا چیز ہے جو بھوک مٹاتی ہے؟ تو یاد رہیں اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ ہمیں جو پیاس لگی ہوتی ہے نا، یہ پانی ہے سبب۔ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا کر دیتا ہے، ان کو پانی کے مٹکے پلا دو، ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے سسٹم ختم کر دیا۔ بعض ہوتے ہیں ان کو اتنی پیاس لگتی ہے موت کے وقت، کتنا پانی پلا دو، پیاس ہی نہیں بجھ رہی۔ کئی دفعہ ایسے ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کبھی ہم پانی پی رہے، پیاس ہی نہیں بجھ رہی۔ کیوں؟ پانی کا کام پیاس بجھانا ہے، یہ سبب ہے، لیکن حقیقت میں پیاس اللہ کے حکم سے بجھتی ہے، اور حقیقت میں پیٹ اللہ کے حکم سے بھرتا ہے۔ بس اوقات کتنا کھا لیا یار، پیٹ ہی نہیں بھر رہا، اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے حکم سے پیٹ بھرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ پیٹ کو بھرنا، بھوک مٹانا، پیاس بجھانا، یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ جس چیز میں چاہے یہ صلاحیت پیدا کر دے، جس چیز میں چاہے صلاحیت پیدا کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا نا، آخری سال میں جا کے، وہ جو 7واں سال تھا، 7 سال قحط، 7 سال خوب زراعت ہوئی، اناج پیدا ہوا، 7 سال قحط ہوا۔ پورا واقعہ قرآن مجید میں اور تفاسیر میں ہے۔ آخری سال میں جب اناج ختم ہو گیا کچھ لوگوں کے پاس، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے تھے
آ کے میری زیارت کر لو تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ تو لوگ یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے تو بھوک مٹ جاتی۔ تو اللہ رب العالمین جس کے لیے جیسے چاہے بھوک مٹا دے اس کی۔ تو جب دجال کا زمانہ آئے گا، جب مومن کو دانا بھی نہیں ملے گا تو مومن اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا پیٹ بھر دے گا۔ اچھا دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ لیکن لفظ دجال جو ہے نا وہ دجلہ سے بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ۔ تو دجال بھی جھوٹ بولے گا، وہ حق کو باطل کہے گا، باطل کو حق کہے گا، تو جھوٹا ہوا نا۔ دجال کا ایک معنی ہے چھپانا، زخم لگ جائے نا، اونٹ کو زخم لگ جائے، خارش ہو جائے، زخم لگ جائے، اس کے اوپر دوائی لگا کے اس کو چھپا دیا جائے نا، اس کو کہتے ہیں یہ دجل کیا، دجل۔ دجال بھی کیا کرے گا؟ حق کو چھپائے گا، اس لیے سے دجال کہتے ہیں۔ اور دجال کا ایک معنی ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، دجال بھی دھوکے باز ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں دجال کو مسیح الدجال کہا گیا، مسیح کہا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح، دجال بھی مسیح۔ تو جو عربی پڑھتے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، کر چکے، ان کو پتہ ہوگا کہ کبھی صفت مشبہ مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مبنی کا نہیں پتہ، مفعول کا، صفت مشبہ کا نہیں پتہ؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ مسیح ہیں۔ اس مسیح کا معنی یہ ہے مسا کرے، چھوئے اور چھو کے شفا دے دے، چھو کے زندگی دے دے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ سے چھو کے لوگوں کو شفا دے دیتے ہیں۔ لیکن جو دجال مسیح ہے، دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے، یہ مسیح بمعنی ممسوح، مطلب ممسوح العین، جس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہو، کانا ہو، اس کو کہتے ہیں ممسوح العین۔ اور دجال کو کہا دجال مسیح، یہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، مطلب جس کی آنکھ مٹا دی گئی۔ تو دجال کو مسیح کہتے ہیں مطلب کانا، ٹھیک ہے؟ جیسے مرزا کانا تھا، ایک ہوتا کانا، ایک ہوتا کانا، اس کہنے میں مزہ آتا ہے، کانا کہنے میں مزہ نہیں آیا۔ کراچی، کرانچی، اچھا ماشاء اللہ، کچھ مزہ آتا ہے کبھی لفظ چینج کرنے سے۔ تو خیر، دجال کانا، حضرت عیسیٰ مسیح یعنی لوگوں کو شفا دینے والا۔ دجال کی جو علامتیں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام نے واضح طور پہ بیان کر دی ہیں۔ اور دجال 40 دن کا سفر کرے گا، اپنے گدھے میں بیٹھ گئے۔ پہلا جو دن ہوگا نا 40 دنوں میں، پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اس وقت وہ 1 سال کا اللہ تعالیٰ کر دے گا، ایک دن 1 سال میں گزرے گا۔ اور ان 40 دنوں میں جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے میں گزرے گا، اور اس کے بعد جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے میں گزرے گا، اور اس کے بعد جس طرح ہمارے اب دن ہیں اسی طرح گزرے گا۔ ان 40 دنوں میں دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور جو اس کو کلمہ نہیں پڑھیں گے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی۔ مومنوں کو قتل کرے گا، ایک مومن کو قتل کرے گا، مومن سامنے آئے گا، اللہ کا ایک بندہ مومن آئے گا سامنے، اور اس سے کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ مومن کہے گا تیرے اندر تو وہ نشانیاں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتائی تھی کہ تو دجال ہے، دھوکے باز ہے،
تو کہاں سے خدا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ خدا ہے ہمارا، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا کر دے۔ مومن، سبحان اللہ، قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کیونکہ اللہ اس سے یہ اختیار دے گا، وہ اپنے شعبدوں کے ذریعے دوبارہ زندہ کرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا اس مومن کے، پھر دوبارہ جوڑ کے زندہ کرے گا، مومن زندہ ہو جائے گا۔ دجال کہے گا اب مان میں خدا ہوں، مومن کہے گا اب تو اور پکا یقین ہو گیا تو کانا دجال ہے، اب تو اور پکا یقین ہو گیا تو خدا نہیں ہے، کہنے لگا مجھے پھر قتل کر دوں گا۔ وہ مومن کہے گا تو مجھے اب قتل نہیں کر سکتا اور میرے بعد کسی اور کو قتل نہیں کر سکے گا، میں آخری ہوں جسے تو نے قتل کر لیا ایک دفعہ اور اب میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دوبارہ وہ کہے گا اپنے چیلوں کو پکڑو اسے اور اسے جو ہے وہ قتل کر دو، ذبح کر دو۔ اللہ کے حکم سے اس مومن کے یہاں پر ہنسلی جو ہوتی ہے یہاں سے لے کے اس کی گردن تک اللہ تعالیٰ لوہا چڑھا دے گا، اللہ کے حکم سے لوہا آ جائے گا، وہ ذبح ہی نہیں کر سکیں گے، اس قتل نہیں کر سکیں گے۔ خیر دجال اپنا فتنہ پھیلائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے دجال کا، اور ان کے اوپر سیجان ہوگا، سیجان نشانی ہے ایک، سیجان سبز چادر کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ بعض خبیث لوگوں نے اس حدیث کو دعوت اسلامی میں فٹ کر دی ہے، کہنے لگے یہ دعوت اسلامی کے بارے میں حدیث آئی، جب ہم نے پہلی دفعہ سنا تو پتہ چلا کہ یہ جاہلوں کا سردار ہے کوئی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں سمجھی اس نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ دجال کی پیروی کریں گے اور وہ یہودی ہوں گے اور وہ اصفہان کے ہوں گے اور وہ 70,000 ہوں گے اور چادریں ہری ہوں گی۔ دعوت اسلامی میں ایسا کچھ ہے؟ 70,000 کراچی میں نکل آئیں گے اتنے تو، اس سے زیادہ نکل آئیں گے، اور یہ کلمہ پڑھنے والے نبی پاک علیہ السلام کا مومن مسلمان، وہاں حدیث میں یہودی اور وہ اصفہان کے ہوں گے۔ دعوت اسلامی کراچی سے شروع ہوئی، کتنے بیوقوف ہیں، یعنی عداوت ایسی چیز ہے، عداوت کسی کی نفرت، دشمنی پیدا ہوئی، جو حدیث دجال والی تھی یہودیوں والی وہ بھی دعوت اسلامی میں فٹ کر دی۔ اس سے اندازہ لگائیں جہالت کا، برا ہو بغض و عداوت کا۔ تو خیر یہودی پیروی کریں گے دجال کی، اور یہودی اس وقت تیاری کر رہے ہیں ویلکم کرنے کی کہ ہمارا مسیحا آئے گا، نجات دلانے والا آئے گا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ انجام کیا ہوگا اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شام کے علاقے میں مسلمان وہاں محدود ہو جائیں گے، آخر میں مکے میں جائے گا، مکے سے بھگا دیں گے، دجال کو بھگا دیا جائے گا، مدینے جانے کی کوشش کرے گا، مدینے سے بھگا دیا جائے گا۔ حضرت تمیم داری نے جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ سنایا تھا نا واقعہ، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا، اور حضور نے فرمایا تمیم داری نے بتایا ہے کہ دجال نے کہا ہے کہ میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی لاٹھی مبارک، عصا مبارک اپنے منبر پہ مارا، فرمایا یہ ہے مدینہ، مدینے کی شان ظاہر ہوئی، تو حضور نے فرمایا یہ ہے مدینہ۔ یہ کیوں کہتے ہو تم مدینہ مدینہ؟ ارے ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ہے مدینہ تو مدینہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا اور بیان کیا حضور نے کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، خوشی میں ہوتا ہے نا آدمی، یہ ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی لاٹھی منبر پہ ماری اور فرمایا کہ یہ ہے مدینہ طیبہ، یہ ہے پاکیزہ، دجال کی دجالیت داخل نہیں ہوگی اس میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ مکے اور مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے، جھٹکے آئیں گے۔
مومن اندر رہ جائیں گے، منافق کافر باہر بھاگ جائیں گے اور دجال کے پاس چلے جائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا سارے مومن عرب سے عجم سے مومن جو ہوں گے اس وقت وہ سارے کے سارے ملک شام میں ایک قلعے کے اندر موجود ہوں گے. دجال 20,000 ان مجاہدین، ایک حدیث میں 20,000 عام پبلک کے علاوہ جو ہوگا نا مسلح دستہ اسلحے والے لوڈڈ، وہ 20,000 ہوں گے اور 1,00,000 خواتین ہوں گی ان میں. تو ان کا محاصرہ دجال کر لے گا، دجال اس قلعے کا محاصرہ کر لے گا. اللہ اکبر. ابھی وہ دجال کوشش کر رہا ہوگا کہ اس قلعے کے اندر داخل ہو. اتنے میں آواز آئے گی قلعے میں سے، ارے مومنو تمہارا مسیحا آ گیا، تمہاری مدد کرنے والا آ گیا. اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کے پروں میں اتریں گے. دمشق کی جامع مسجد کا شرقی مینارہ، اس پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے نا، ان کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا. فرمایا ایسے پگھلے گا جیسے پانی میں نمک ڈال دو تو نمک پگھل جاتا ہے، نمک کی طرح پگھل جائے گا. لیکن پورا پگھلنے نہیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، اس کا پیچھا کریں گے اور ایک نیزہ اس کی کمر میں ماریں گے اور اسے قتل کریں گے اور واپس آ کر اپنی قوم کو بتائیں گے، خون دکھائیں گے نیزے پہ لگا ہوا، دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا. پھر دجال واصل بجہنم ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام 7 سال تک رہیں گے اور سارے کفار مٹنا شروع ہو جائیں گے. ساری زمین کافروں سے خالی ہو جائے گی. اس زمین پہ صرف مومن رہیں گے. 7 سال ایسے گزریں گے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما رہیں گے، نکاح کریں گے، شادی ہوگی، آپ کی بچے بھی ہوں گے. پھر آپ وصال فرمائیں گے اور گنبد خضرا کے نیچے روضہ رسول میں جگہ باقی ہے ایک قبر کی، وہاں آپ کی تدفین ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہوگا نا وہ 7 سال کا. پتہ آ کے کیا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ سلیب کو توڑ دیں گے. یہ جو عیسائیوں کی سلیب ہے نا، کون توڑ دے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے نام سے یہ عیسائی ہیں، وہی آ کے اس کو توڑ دیں گے. تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے کوئی پھانسی مانسی نہیں دی گئی، تم نے یہودیوں کے چکر میں آ کے یہ بنا لیا عقیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، نہ پھانسی دی ہے، بلکہ اللہ نے تو وہ جو یہودی ایک اندر آیا تھا نا، اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، قیامت سے پہلے آئیں گے. وہ جو 7 سال گزریں گے نا، حدیث پاک میں ہے اتنا پیار سکون ہوگا، 2 آدمیوں میں بھی آپس میں نفرت نہیں ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا دوبارہ لوگ کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے، کفر کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، اس ہوا سے جتنے بھی دنیا میں مومن ہوں گے سارے انتقال کر جائیں گے. پھر دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے، اپنی مستیوں میں لگے ہوں گے. شیطان آئے گا ان کے پاس، ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی کام تو کرو. کیا کریں؟ بت پرستی کرو، بتوں کی پوجا کرو. پھر لوگ بتوں کی پوجا میں لگ جائیں گے، مشرک کافر ہو جائیں گے. انہی کافروں پر اصل قیامت قائم ہوگی، جس قیامت کا ذکر قرآن میں ہے. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اللہ اکبر. ایسی حالت ہو جائے گی، ایسا خطرناک منظر قیامت قائم ہونے کا. تو خیر دجال سے بچنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک وظیفہ بتایا ہے. ارشاد فرمایا جو سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں پڑھے گا یا سورۃ
کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ حضور تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دجال کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں ایک دجال سے زیادہ سخت بات بتاؤں؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے کہ کوئی بندہ اسے دیکھ رہا ہو، کوئی بندہ دیکھ رہا ہو نماز لمبی کر دے۔ ویسے اکیلا پڑھ رہا ہو تو جلدی جلدی پڑھے، کوئی آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ارے دیکھ لے گا یار، آہستہ پڑھو۔ حدیث پاک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ شرک اصغر ہے، یہ بھی بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، لمبی نہیں کرنی لوگوں کی وجہ سے، جیسے پڑھنی ہے سکون سے پڑھنی ہے، اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ ایک آخری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال پر جو شخص بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ خوش ہوگا، عثمان غنی کے قتل پر کوئی خوش ہوگا، تو وہ اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا تو وہ دجال پہ ایمان لے آیا، یعنی مرتد ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی زندگی میں دجال نہیں آیا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنی قبر میں دجال پہ ایمان لائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے کن لوگوں نے یہ کام کیا تھا؟ یہودیوں نے کروایا تھا۔ یہ جو بلوہ ہوا تھا اور آپ کو شہید کیا گیا تھا، پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا، اور جن لوگوں نے کیا تھا ان کی نسلیں آج بھی باقی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بھی خوشیاں مناتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے شہادت پہ بھی اس دن بھی وہ خوشی مناتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے بھی انتقال پہ خوشی مناتے ہیں۔ وہ قوم آج بھی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ خوش ہونے والے۔ وہ جو لوگ ہیں نا، یہ یہودیوں کی کوک سے یہ فرقہ بنا ہے، یہودیوں سے یہ فرقہ جاری ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں سمجھ جاؤ، ہر بات بولی نہیں جاتی، کچھ باتیں سمجھی بھی جاتی ہیں۔ خالی ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو۔ کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں تو کبھی سمجھ بھی جانا چاہیے، اشارے بھی سمجھنے چاہیے، وہی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے جو اشارے سمجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ خوش ہوا، وہ دجال پر ایمان لے آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ پاک ہمیں صحابہ کا بادب رکھے، دجال کے فتنے سے بچائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب نماز پڑھو آخری اتحیات کے بعد دعا مانگو، فرمایا جہاں اور چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو وہاں دجال کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ دجال کا فتنہ بڑا سخت ہوگا، ہر دور میں ہر نبی نے دجال کے معاملے میں اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہماری نسلیں اگر رہیں اس وقت اللہ ان کا بھی ایمان سلامت رکھے، دجال کی فتنے سے اللہ نے بچائے۔ اور یہ تو بڑے دجال کا ہم نے ذکر کیا، چھوٹے دجالوں کا بھی ذکر کرنا تھا، ابن سیاد کا بھی ذکر کرنا تھا، اور بھی کچھ دیگر دجالوں کا تذکرہ کرنا تھا۔ خیر بڑا دجال یہی ہوگا، چھوٹے دجال تو اور بھی بہت ہیں اس امت میں، جیسے مرزا قادیانی چھوٹے دجالوں میں سے ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو دجال، جو بھی نبوت کے جھوٹے دعوے کریں وہ دجال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دجالوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔